بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ جل شانہ نے انسان کو بولنے کی طاقت عطا کی ہے۔ یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کی بات بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ کی تمام مخلوقات میں یہ خوبی انسان کو حاصل ہے کہ وہ اپنی بات، ہر خیال، ہر رائے اور ہر مشاہدہ دوسرے انسانوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور لب و لہجے میں بہت مٹاس اور تاثیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں سادہ اور آسان الفاظ کے ساتھ مکمل پیغام ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واضح ہوتے تھے۔ عرب کے لوگ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان لوگوں سے ان کے لب و لہجے اور ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام فرماتے تھے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی اور غیر مشہور الفاظ بھی استعمال فرماتے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال پر ان الفاظ کا مفہوم بھی بیان فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے گفتگو فرماتے تھے، جلدی نہیں کرتے تھے، بات کو تفصیل سے بیان فرماتے کہ سننے والے کو واضح طور پر بات سمجھ آ جاتی اور غور سے سننے والا اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھ سکتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت واضح اور تفصیلی گفتگو فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کی تاثیر سے اکثر اوقات ابو لہب بوکھلا رہ جاتا تھا، اور جب آپ تبلیغ کی غرض سے لوگوں کے پاس جاتے تو ابو لہب شور کرتا تھا کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سننا، یہ جادو کی طرح لوگوں پر اثر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم بات کو 3 بار دہراتے تھے تاکہ ہر بات سننے والے کے لیے سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو شمار کرنے والا اگر چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے ایک ایک لفظ کو شمار کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ انتہائی جامع ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی مختصر بات میں بھی ایک مکمل اور واضح پیغام موجود ہوتا۔ آواز مبارک رعبدار ہوتی۔ اگر آخرت کا ذکر فرماتے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خوف طاری ہو جاتا۔ بعض اوقات آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام کی گفتگو اخلاق اور حیا کے اعلیٰ مقام پر ہوتی تھی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچی آواز میں گفتگو نہیں فرماتے تھے، اور نہ کسی کی عیب جوئی کرتے اور نہ بے جا کسی کی تعریف کرتے، وہی بات کرتے تھے جو حق ہوتی تھی۔ گفتگو کی ایک خوبی آپ علیہ السلام میں یہ بھی ہے کہ آپ غیر ضروری بات نہیں کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کم بولتے تھے، لیکن جب بولتے تو صرف وہی بات فرماتے جو انتہائی ضروری ہوتی۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بری بات کہنے سے بہت بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے۔ اس طرح حدیث مبارک میں آتا ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ آپ علیہ السلام کے انداز گفتگو کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی تھا کہ ہر لفظ الگ الگ ہوتا، سننے والا اسے سمجھ لیتا اور کم ہی مزید سوال کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ اگر کوئی دوبارہ سوال کرتا تو اسے مکمل طور پر بات سمجھا دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے کلام مبارک کے الفاظ بالکل صاف اور سننے والے کے فہم کے مطابق ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی تربیت یافتہ صحابہ زمانے بھر کے امام ٹھہرے۔ پوری کائنات میں سب سے اچھی گفتگو آپ علیہ السلام کی گفتگو ہے۔
اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انداز گفتگو کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس سے ہماری گفتگو کی طاقت بھی بڑھے گی اور ہمارے عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔